بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الیکشن 2024 کا باقاعدہ طور پہ اعلان ہو چکا ہے اور ہم آپ کے سامنے اپنے چینل پر پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے مختلف حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج جو ڈسٹرکٹ حافظ آباد ہے اس حوالے سے جو کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، کیونکہ ناظرین یہ کچھ ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں جو انفارمیشن ہم سے بھی مس ہینڈل ہو جاتی ہیں، جو ہمارے پاس میڈیا کے سورسز کے ذریعے تفصیلات پہنچتی ہیں ان میں کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے ہماری جو غلطی ہوتی ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ باقی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کی فیور کے بغیر جو ہے آپ کا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو آپ لوگوں کا جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ نہایت اہم ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات رکھیں گے۔ حافظ آباد میں جو قومی اسمبلی کی نشست ہے وہ ایک ہی نشست ہے۔ یہ 2018 میں بھی یہاں پر قومی اسمبلی کی ایک ہی نشست تھی اور اب 2023 میں بھی یہاں پر قومی اسمبلی کی ایک ہی نشست ہے، مگر اب کیونکہ حلقہ بندیاں تبدیل ہوئی ہیں تو حافظ آباد جو ڈسٹرکٹ ہے، جو اس کے کچھ علاقے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان علاقوں کو جو ہے ڈسٹرکٹ جو ہے گجرانوالہ اس کے اندر جو ہے شامل کیا گیا ہے۔ تو باقی جو حافظ آباد ڈسٹرکٹ کا حلقہ ہے وہ ایک ہی حلقہ ہے۔ تو اس میں ناظرین اگر میں 2018 کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھوں تو 2018 سے یہاں سے شوکت علی بھٹی صاحب انہوں نے تقریباً 1,65,000 ووٹ حاصل کیے تھے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے تھے۔ وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ جو دوسرے نمبر پر رہی تھی وہ تھی محترمہ سیرا افضل تارڑ صاحبہ۔ سیرا افضل تارڑ صاحبہ نے 1,56,000 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں پر دوسرے نمبر پر رہی تھی۔ لیاقت علی بھٹی یہاں پہ پاکستان جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور 44,000 کے قریب ووٹ انہوں نے بھی حاصل کیے تھے۔ ناظرین، سیرا افضل تارڑ صاحبہ جو ہیں سابقہ MNA ہیں، 2008 میں بھی وہ یہاں سے جو ہے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 2013 میں بھی وہ یہاں سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو چکی ہیں، لیکن 2018 میں جو ہے شوکت علی بھٹی صاحب انہوں نے ان کو شکست دی۔ یعنی اس جو حافظ آباد ڈسٹرکٹ ہے اس میں بنیادی طور پر دو ہی خاندان ہیں جو آپس میں ان کا ہمیشہ سے سیاسی حریف ہیں، ایک دوسرے کے مقابل جو ہے وہ الیکشن لڑتے رہتے ہیں۔ اس میں بھٹی خاندان ہے، مہدی حسن بھٹی صاحب ان کا خاندان، وہ خود بھی یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں، MP بھی رہے، MNA بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تارڑ خاندان، چودھری افضل تارڑ صاحب جو ہے ان کی اور ان کی آپس میں سیاسی حریف ہیں، الیکشن لڑتے آ رہے ہیں۔ اب جو افضل تارڑ صاحب ہیں ان کی صاحبزادی ہیں سیرا افضل تارڑ صاحبہ، جو کہ سابقہ وفاقی وزیر بھی رہی ہیں اور کافی اچھی خاتون ہیں، حلقے کے اندر ان کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں، بڑی رسپیکٹیبل خاتون ہے سیرا افضل تارڑ صاحبہ۔ لیکن جو بھٹی فیملی ہے ان کا بھی اپنا ووٹ بینک ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اب جو 2024 میں جو الیکشن ہے اس کی بات کریں تو پاکستان مسلم نون کی طرف سے جو ہے وہ ٹکٹ فائنل ہے، سیرا افضل تارڑ صاحبہ ہی پاکستان مسلم نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گی۔ اور جو ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، جس میں بھٹی خاندان ہے، مہدی حسن بھٹی صاحب ہے، وہ واحد خاندان ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ آباد کے اندر اور پنجاب کے اندر بھٹی خاندان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ اتنی مشکلات کے باوجود، سختیوں کے باوجود جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ مہدی حسن بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، جتنے بھی بیٹے ہیں وہ اگر عمران خان پر قربان بھی ہو جائے تو ہم تیار ہیں۔ یعنی بھٹی خاندان اس وقت ڈٹ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اتنی زیادہ مشکلات کے باوجود۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک مامون تارڑ صاحب سے جو پچھلی دفعہ MPA منتخب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے، جو کہ تارڑ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اب ان کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے مامون تارڑ صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے اور وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کی خبریں آ رہی کہ مامون تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن جو ہے وہ شوکت علی بھٹی لڑتے ہیں، یا جو ہے ان کی ہمشیرہ جو ہے ان کے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے انہوں نے، یا وہ الیکشن لڑے گی۔ کوئی بھی بھٹی خاندان کا جو فرد ہے وہ الیکشن لڑے گا،
کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مشکل ٹائم ہے، تو انہوں نے مختلف لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ یعنی وہ 5 افراد بھٹی خاندان سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ وہی ہیں۔ لیکن ناظرین، جو یہاں پر جو ووٹ بینک کو افیکٹ کرے گا، ایک تو مامون تارڑ صاحب، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی تھے، اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو ان کا گروپ تھا بھٹی گروپ کے ساتھ، وہ ایک ہی گروپ تھا۔ اب وہ اگر چلے گئے استحکام پاکستان پارٹی میں، تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے یا بھٹی خاندان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس کو بھی وہ افیکٹ کریں گے، یعنی مامون تارڑ صاحب بھی جتنا ان کا تھوڑا ووٹ بینک ہے زیادہ ووٹ بینک ہے، یہ سوال الگ ہے، لیکن وہ کیونکہ اسی گروپ میں سے گئے ہیں تو وہ جو ہے وہ بھی ضرور پاکستان تحریک انصاف یا بھٹی گروپ جو ہے ان کے ووٹ بینک کو افیکٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لیاقت علی بھٹی صاحب تھے جو کہ 2018 میں یہ بھی بھٹی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پاکستان جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا، لیکن اب جب 2024 میں آئے تو ان کے بارے میں جو خبریں مل رہی ہیں کہ لیاقت علی بھٹی صاحب باقاعدہ طور پر جو سیرا افضل تارڑ یا افضل تارڑ صاحب گروپ ہے یعنی کہ پاکستان مسلم نون ہے، وہ اس کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس کے اندر جا چکے ہیں، بلکہ وہ جو ہے اسی جو حافظ آباد میں سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے اور پاکستان مسلم نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ تو پھر وہ بھٹی فیملی کا جو ووٹ بینک ہے، انہوں نے پچھلی دفعہ بھی تحریک لبیک سے ٹکٹ سے بھی 44,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اور سیرا افضل تارڑ صاحبہ اور جو شوکت علی بھٹی صاحب تھے ان کے جو اگر آپ رزلٹ میں دیکھیں تو 8-9 ہزار ووٹوں کا فرق تھا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھٹی فیملی ٹھیک ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ان کے ساتھ ہے، لیکن جو ان کا پرسنل ووٹ ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، وہ ڈسٹرب ہوا ہے مامون تارڑ صاحب کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ جو لیاقت علی بھٹی صاحب مسلم نون میں گئے ہیں یعنی ان کا جو 44,000 ووٹ انہوں نے حاصل کیا تھا، چلو اب 44 نہیں لگائیں گے، بیچ میں سے لبیک کا بھی نکل جائے گا، لیکن پھر بھی وہ نون لیگ کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو ان کا ووٹ بینک جو نون لیگ کے ساتھ ایڈ ہو گیا ہے، تو اس سے اس حلقے کے اندر واضح طور پر اس وقت جو ایج نظر آ رہا ہے وہ پاکستان مسلم نون کو نظر آ رہا ہے کہ سیرا افضل تارڑ صاحبہ ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ والی نشست نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی، بشرطے کہ کوئی پاپولر ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا اور بھٹی خاندان جو اس کو مشکل ہے، کمپین بھی نہیں کر سکتے، اگر وہ کوئی کمپین بھی کر لیتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کا ان کو ووٹ پڑ جاتا ہے تو شاید کچھ مقابلہ ہو جائے، لیکن اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق سیرا افضل تارڑ صاحبہ جو ہے اس حلقے کے اندر فیورٹ نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔